نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے جو ہمیں تلخ پہلو دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر جب ہم تجزیہ کرنے کے لیے کوئی رہنمائی تلاش کرتے ہیں تو میرے ہمیں انسانی وزڈم سے زیادہ ہمیں کوئی رہنمائی کا جو ہے وہ ماخذ دستیاب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انسانی وزڈم جن کو ہم یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ پرووربز یا ضرب المثل کہلاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ایک کمال ہے کہ ہم ان ضرب المثل کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ہم اسے اپنی رہبری اور رہنمائی کا ماخذ قرار دیتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم کبھی ان کو عملی طور پر اختیار نہیں کرتے۔ ایسا ہی ایک پروورب جو پاکستان کے حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہونا چاہیے تھا، کہ وہ یہ تھا کہ نیور پٹ یور ایگ ان ون باسکٹ، کہ اپنے تمام جو سوچ اور فکر کے جو زاویے اور مفادات ہیں یا اپنے جو تقاضے ہیں، وہ تمام کے تمام جو وہ کسی ایک کے ساتھ وابستہ نہ کر لیں، یا اپنی تمام کے تمام جو وابستگیاں اور جو ہم آہنگیاں ہیں اور جو قرابت، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کسی ایک قوت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا اس کے اوپر انحصار نہ کریں۔ اسی کہا جاتا ہے کہ نیور جو ہے وہ پٹ یور ایگ ان ون باسکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو راز و مقاصد ہیں، جو اپنے جو تقاضے ہیں، ان کو تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اپنے پاس جو ہے وہ ماخذ جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس یو ہیو دا ادر آپشن ٹو ہیو یور اینڈس۔ تو میں جب اپنے مقاصد کے لیے ہم اپنے سوچ اور فکر کے تمام زاویوں کے تحت انحصار کسی ایک فرد کے اوپر کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اب اسی کے سہارے جو ہے وہ اپنے کامیاب، اور جب وہ سہارا ہمارے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس المیے کا اظہار کرتے ہیں، کہ جس المیے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے ماضی سے حوالے سے جو ہے وہ ایک تلخ طرز فکر و عمل کا اپنے آپ کو عکاس بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اگر ہم پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت کی گئی، یہ کہہ کر یہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو گیا کہ ہم نے امریکہ کا جو ہے وہ ایک ایجنڈا جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اب ہم کوئی دنیا کے اندر چلے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ہم نے جو ہے وہ افغانستان کے معاملے کے اوپر جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا 79 میں، ہم نے پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنا تمام الائنس اور اپنی تمام صلاحیت و طاقت اور ڈپلومیسی کے تمام ماخذ جو ہے وہ امریکہ کے سوچ اور فکر کے ساتھ ہم آنگے۔ نتیجہ ہمیں پھر وقت نے بتایا کہ ایسا ممکن نہ تھا، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ جب بھی اپنے تمام ایگز ان ون باسکٹ ڈالو گے تو اس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ آپ کو جب تک وہ اس کے سوچ اور فکر کے تحت آپ اس میں منسلک رہو گے، وہ آپ کے لیے شاید کوئی فائدہ مند، لیکن جو ہی آپ نکل گے تو پھر آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ آپشن جو ہے وہ نہیں رہتا، اور جب تک آلٹرنیٹ آپشن نہ ہو اور جس کے اندر آپ نے باسکٹ کے اندر ایگز ڈالے ہوتے ہیں، اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس چونکہ آپشن نہیں ہے، لہٰذا وہ قوت جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایکسپلائٹنگ ایٹیٹیوڈ کے تحت اپنا طرز فکر، اور یہی امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ پھر 9/11 کے بعد بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر اپنے طرز فکر و عمل کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا رویہ اختیار کیا جس کے اندر ہماری تمام پیمانہ ایک تھا کہ ہم وہی کریں گے جو امریکہ ہم سے خواہش مند ہے۔ تو اس طرح ہم نے وہ تمام اپنی سرگرمیوں کا جو ماخذ ہے وہ اسی تصور کے تحت رکھ رکھا ہے کہ ہم اپنے جب کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایک قوت کا سہارا لے لیتے ہیں، تو ماضی سے لے کر جب سیٹوں اور سینٹوں میں کہا گیا تو یہ چائنا سے جب یہ کہا گیا کہ پاکستان میں شامل ہے، اگرچہ انہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ اپنے وابستگی کو کمزور نہ کیا اور اسے کہا کہ وہ چائنا کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر ہمارا جو تصور تھا وہ کمزور ہوا۔ نہر سوئز کے معاملے پہ ہمارے تصور نے اسلامی دنیا سے ہمیں دور کیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب آپ ایک باسکٹ میں چلے جاتے ہو، اور پھر اسی طرح 9/11 کے واقعے بعد یا روس کے افغانستان کی مداخلت کے بعد، تو ہمیں آج تک جس دہشت گردی کا سامنا ہے وہ اسی طرز فکر و عمل کا نتیجہ ہے جس کو ہم نے اختیار کیا اور جو اس وقت ہمارے لیے باعث فخر تھا۔ لیکن امریکہ اپنی تمام تر پاکستان کی قربانیوں کے باوجود، جس کا ہم اکثر دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان نے جب وہ جہاد افغانستان میں، پاکستان نے 9/11 کے بعد جب وہ ہزاروں افراد کی شہادتوں کو قبول کیا، کروڑوں اور اربوں ڈالر کی جو ہے معیشت کو نقصان پہنچایا، لیکن آج بھی آپ کو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ریوارڈ جو لینے کے لیے جو ہے وہ امریکہ سے جو ہے وہ کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ آپ کو وہ ریوارڈ اس کا دینے کے لیے تیار ہیں کہ جو آپ نے کیا وہ ریوارڈ اس کا دیں گے جس کے لیے انہیں مزید آپ سے کردار کی
ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں ہم نے جب بھی اصرار کیا المیہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے باقی ممالک سے، میں جب امریکہ کے ساتھ الائز ہوا تو چائنا کے ساتھ بھی ہماری جو ہے وہ ایک خلیج پیدا ہوتی ہے، پھر رشیا کے ساتھ بھی، اور پھر جو اینٹی امریکن سٹیٹس ہوتی ہیں بالخصوص ہماری نیبرنگ کنٹریز کے اندر ایران ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کے اندر کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تمام جو پہلو ہیں ہم اس وقت اگنور کر دیتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر ہم اپنے تمام جو ایگز ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں ایک ہی باسکٹ کے اندر، اور اب بھی ہمارا یہی طرز فکر عمل جو ہے وہ وسعت اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنے تمام ایگز جو ہے وہ امریکہ اور اس کے تمام اس الائز کے ساتھ اپنا وابستگی بنا رکھی ہے کہ جو پرو امریکہ کہتے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، قطر ہو، ترکیہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے غزہ سے متعلق بھی جو ہے وہ لاہے عمل یہی اختیار کیا ہے کہ جو اسلامی برادر ممالک کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ طرز فکر عمل اختیار کرنے کے وقت ہم نے یہ تصور نہیں کیا کہ ہمارا جو مفادات کے حصول کے جو باقی ماخذ ہے وہ ہم سے اس ماخذوں کو کہیں اس سے کوئی نقصان تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ جب یہ ہم تعلقات جو ہے وہ نشرما کر رہے تھے وہاں پر ایک ہاسٹیلٹی کا کانسیپٹ امریکہ اور چائنا کے اندر بھی پایا جاتا ہے، امریکہ اور رشیا کے درمیان بھی پایا جاتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ ہمیں امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی کی انتہا بھی ہمیں قائم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس طرح یہ وہ تمام پہلو ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں کم سے کم جو ایک تصور ہوتا ہے کہ یو شوڈ ہیو دا آپشن ٹو پرسو دیئر انٹرسٹ، تو یہاں پر آپشن کا تصور نہیں۔ جب آپ اپنے تمام مرکز اور محور ایک قوت کو بنا لیتے ہیں تو دیٹ از دا بیسک فیلئر آف دا ڈیسیجن میکنگ، اور انفارچونیٹلی وی آر دا وکٹم آف دیٹ۔ اور یہی عمل جب ہمارے اندرونی حالات و واقعات کی طرف آتا ہے کہ جب کوئی ایک سیاسی نظام ہوتا ہے اس سیاسی نظام کے جو ہے وہ بہت سارے آپ کی طاقت کے ماحول ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کا منشور ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ ورکر اور سپورٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ایجنڈے کی ضرورت ہوتی ہے، اچیومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کارکردگی کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، حکومت کے جو وسائل ہیں اس کے ذریعے لوگوں کے تک اپنی جو ہے وہ بستی کو فروغ دینے کا المیہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم ان تمام پہلوؤں سے نظر انداز کے جو سورسز آف دا اسٹرینتھ ہے ان ڈیموکریٹک کنٹری ہم اسے اگنور کر کے ہم ون پیج کا ایک تصور اختیار کر کے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم نے وہ کمال حاصل کر لیا کہ جب اس کمال کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہی المیہ ہے کہ ہم اپنے آج بھی سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ اپنی تمام طاقت کا مرکز اور محور جو ہے وہ ایک قوت کو تصور کر لیتے ہیں، ون پیج کا تصور، ہائیبرڈ نظام کا تصور۔ حالانکہ المیہ یہ ہے کہ جب سورسز آف جو ہے وہ ماخذ جو ہے پاور کے ڈفرنٹ ہوتی ہے، دا ایلیمنٹس آف پاور آر دا ڈفرنٹ، اور بالخصوص کہ وہ ایلیمنٹ آف پاور جو ڈیموکریٹک نظام ہے اس کے تو ایلیمنٹ آف پاور آپ کے حاصل کرنے کی جدوجہد نہ کرے اور ایک نان پولیٹیکل ایلیمنٹ کو دا ہول ایلیمنٹ کے طور پر لے لے، تو میرے ہمیں جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں دے آر آلسو وکٹم انٹرنلی آف دا negation of the universal principle or proverb that never put your egg in one basket۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر یہ پاکستان کی آج کی تاریخ نہیں ہے، یا آج کے حالات و واقعات کا ہمارا کوئی موازنہ مقابلہ نہیں، پاکستان کی پوری تاریخ جو ہے وہ ہمارے اسی عکاسی کرتی ہے۔ تو میرا ہمیں ایک نظام کی کامیابی کے لیے، اور چاہے وہ انٹرنل نظام ہو چاہے وہ بیرونی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے جو مختلف ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں یا جو مختلف سورسز ہوتے ہیں ان تمام سورسز کو جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ اپنے ان تمام سورسوں کو ختم کر کے جو ہے وہ صرف ایک ہی سورس کے اوپر جو ہے وہ اپنا انحصار کرنا شروع کر دیں گے تو جب وہ ایک انحصار ختم ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن جو ہے وہ نہیں قائم رہتا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح انسانی زندگی کے اندر سانس آپ منہ سے بھی لیتے ہیں، ناک سے بھی لیتے ہیں، اور اگر نہ ضرورت پڑے خدا نہ کرے تو کسی کو پھر آکسیجن جو ہے وہ باہر سے بھی دے کر جو ہے وہ زندہ رکھنے کا عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فرد یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے سانس صرف اور صرف منہ سے لینی ہے، کسی دوسرے ماحول سے نہیں لینی، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ سانس جب تک لیتا رہے گا وہ زندہ رہے گا، اور جو ہی وہ سانس کا دائرہ کار وہاں سے ختم ہوگا اس کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ تو یہی ہماری المیہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا ایک بیسک پرنسپل جو ہے وہ تصور یہی ہے کہ ایوری ایکشن ہیز دا ملٹیپل فیکٹرز، سو ایوری ڈیسیجن شوڈ بی بیسڈ آن دا ملٹیپل آپشن۔ تو جب تک آپ اس ملٹیپل آپشن کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ اپنا راستہ تلاش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی کامیابی کا کوئی پرماننٹ حل جو ہے وہ تلاش کرنے میں کامیاب۔ یہی وجہ کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اپنے تمام جو ہے وہ
ایگز ایک باسکٹ میں رکھے اور جو ہی وہ باسکٹ نے آپ کے لیے کام کرنا ترک کیا تو ہم ایک مایوسی اور محرومی اور اپنے آپ کو آئسولیشن اور اپنے آپ کو مشکل حالات کا شکار سمجھنے لگتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر قومیں جو ہے وہ کسی ایک سورس کے اوپر زندہ نہیں رہتی, ملٹیپل سورسز کے تحت زندہ رہتی ہے. اور جب یہ ملٹیپل سورسز ہوتے ہیں تو دین یو ہیو دا بیٹر آپشن, ناٹ اونلی بٹ دا ادر آلسو کنسیڈر یو ایز اے پاور ہیونگ دا ملٹیپل آپشن. تو اس طرح وہ بھی اس کا انحصار جو ہے اور اس کی طاقت کا جو استعمال ہے وہ بھی پھر اسی اصول کی بنیاد پہ کہ if that country is not available for the Pakistan یا for the country then that country has the other option. تو جب وہ یہ سوچے گا کہ وہ ادر آپشن سے اگر رجوع کر لے گا تو اس کا اپنا فیئر جو ہے وہ آپ کو زیادہ قریب کرے گا. اور یہی انٹرنلی کہ جب the political forces will believe on having the their sources among the masses, by the political party, by the worker, then the other forces will obviously consider its role before any disastrous role یا any overwhelmed role یا over ambitious role. تو میں وہاں پہ جانے کے لیے انہیں سوچنا پڑے گا that the political party has the other option than that. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہم جو ایک proverbs ہے کہ never put your eggs in one basket. Unfortunately we have done always internally as well externally کہ we have put our all eggs in one basket. That is why we are never having such a success which can be called everlasting one.